میرے دوستوں ساتھی، سورۃ المؤمنون کی آیات پر درس چل رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے والوں کی کچھ صفات بیان فرمائیں۔ وہ ایمان والے کہ جنہوں نے فلاح پالی، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں میں اور آپ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، یعنی نماز کے اندر ظاہر تو ان کا درست ہے ہی، اس کے ساتھ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ دوسری صفت ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو بے فائدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عفت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور شریعت نے جو جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ایک جائز اور حلال راستہ نکاح کا دیا، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے والا ہے تو فرمایا یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ جمعے بھی بات کی کہ دین اسلام نے دنیا کے اندر ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دنیا میں ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا۔ اس پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کچھ احکام بیان کیے گئے۔ ایک پابندی مردوں پر لگائی گئی اور ایک پابندی عورتوں پر۔ اور میں پہلے عرض کر چکا، دین اسلام دین اعتدال ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے فطرتاً ہمارے اندر کوئی چیز رکھی ہو اور پھر حکم دیا ہے کہ اس کو ختم کر دو، بس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس فطرت کو پورا کرنے کا راستہ دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس فطرت کو پورا کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں دیا، اور نہ ہی یہ کہا کہ سارے راستے کھلے جیسے دل چاہو کرو۔ نہیں، راستہ دیا ہے، اس راستے کے ذریعے اس اپنی جائز فطری خواہش کو پورا کرو گے تو جائز ہے، حلال ہے، ثواب کا کام ہے، اور اگر نہیں پورا کرو گے، دوسرا راستہ اپناؤ گے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ کھانے کی خواہش ہے، کھانا جائز ہے، منع نہیں کیا کہ تم کھاؤ ہی نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا حلال و حرام سب کھاؤ۔ نہیں، حلال کے لیے راستہ بیان کر دیا، یہ جانور، یہ چیزیں، یہ پرندے حلال ہیں اور یہ حرام ہے، ان کو نہیں کھانا، ان کو کھانا ہے، اور جب تم کماؤ تو یہ راستے سے کمانا ہے، اس راستے سے نہیں کمانا۔ فطرت کو پورا کیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں اعتدال کوئی نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس جنسی خواہش جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کا راستہ بھی دیا، وہ نکاح کا راستہ دیا کہ اس کے ذریعے سے تم اس خواہش کو پورا کرو۔ اس لیے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ جب جوڑ کا اور مناسب کا رشتہ مل جائے تو بس فوراً نکاح کر دو، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں۔ جب ایسا نہیں کریں گے دنیا میں فساد ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد پھیلے گا، اور آج ہم فساد دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ۔ تو ایک پابندی مردوں پر لگائی، وہ کیا لگائی؟ اپنی نظروں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ فرما دیجئے مؤمنین سے، ایمان لانے والے مردوں سے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ان کے لیے یہ حکم ہے اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھیں. ہر جگہ بھی نہیں، نہ ہر جگہ نگاہ اٹھانے کی اجازت دی اور نہ ہر جگہ نیچے کرنے کا حکم دیا. کہیں اٹھانے کی اجازت ہے، کہیں نیچے کرنے کی حکم ہے. اعتدال ہے. اور اس کے ساتھ فوراً فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مفسرین کرام نے لکھا اشارہ ہے اس بات کی طرف جس کی نگاہ محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں، اور جس کی نگاہ کی حفاظت ہو گئی اس کی یقیناً شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی. اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں انسان کی، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے، فلمیں اور ڈرامے اور گندے اور فحش فلمیں اور تصویریں دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور پھر فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. شرمگاہ تصدیق کا زنا کرے گا، غلط راستے سے جا کر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے پہلا پہرا وہ لگایا آنکھ پر کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو. اس لیے یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی، اپنی نگاہوں کو پست رکھا جائے اور عادت ڈالی جائے، اپنی اولاد کے اندر بھی عادت ڈالی جائے، ورنہ اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور آج ہم ان کی خواہش کی خاطر، ان سے محبت کی خاطر ان کے ہاتھوں میں ہم نے لیپ ٹاپ دے دیا، ہم نے اینڈرائیڈ موبائل دے دیا، ہم نے ٹیب لے کر دے دیے، اور پھر اس کی نگرانی نہ کی بلکہ آزاد چھوڑ دیا. اب وہ بچہ وہ چیز دیکھ رہا ہے جس کو میں اور آپ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں وہ کیا دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے جو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن وہ بچہ ابھی اس کو معلوم نہیں، اور وہ دیکھ کر جس جگہ پہنچ رہا ہے اس میں یقیناً والدین مجرم ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. وہ والدین نہ سمجھے ہم نے تو اپنے بچے کو بڑا پڑھا رہے ہیں، ہم تو اس کے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں. یہ کون سے مستقبل کی فکر کی؟ یہ دنیا کا مستقبل کی فکر کی یا آخرت کے مستقبل کی فکر کی؟ اور آخرت میں کہاں جائے گا؟ آخرت کے اندر ہم اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے یہ یقیناً یہ ضروری ہے کہ اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھا جائے. اور اس میں معاون ہے. اصل تو یہ ہے جب گھر سے باہر نکلنے لگے اللہ سے مانگ کر نکلے کہ اللہ اب میں باہر نکلنے لگا ہوں، اب آپ سے مانگا جا رہا ہے یا اللہ آپ اپنے فضل سے مجھے اور میری نظروں کی حفاظت فرما کر مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجیے. اللہ سے مانگ لیا، اب اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ اپنی طرف سے پورا ارادہ کر کے نکلنا ہے کہ میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر ہی چلوں گا، جھکا کر چلے. یہ اس کے ساتھ کر لیا. اور تیسرا اس کے لیے معاون، اس میں مددگار کیا ہوگا؟ اس میں مددگار وظیفہ جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بتایا ہوا جس سے یہ بات نکالی ہے، وہ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وظیفہ، اس کا اہتمام ہر نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے کہ نہ کسی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، مگر کب؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. تو جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا وہ خود دیکھے گا. یا تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لے، اگر کوئی بہت ہی ایسے ماحول کے اندر جکڑا ہوا ہے تو روزانہ 111 مرتبہ پڑھے، اور پھر اپنی زندگی میں دیکھے واقعتاً اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جگہوں سے اس کو بچائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ساتھیوں نے آ کر بتائی، جو نوجوانوں نے آ کر بتائی. ایسی ایسی جگہ پر وہ کھڑے ہو کر اپنا کاروبار کرتے جہاں ہر طرف زنا کی دعوت عام ہے. وہ کوئی دور نہیں ہے، یہ اپنے ہی شہروں کے اندر ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ باقاعدہ اجازت ہے. وہاں پر کھڑا ہو کر وہ اپنے ایمان کو بچا رہا ہے، وہاں پر کھڑا ہو کر وہ اپنی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. کس کی برکت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، نظر اللہ کے فضل پر. اب جب یہ اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ یقیناً بچتا رہے گا اس سے. اور اگر کہیں غلطی ہو جائے، کہیں غلط نظر اٹھ جائے، کہیں غلط بات کا ارتکاب ہو جائے تو پھر فوراً توبہ بھی کرے. توبہ کا راستہ بھی دیا ہے، راستہ بند نہیں ہے. توبہ کے راستے سے اللہ کی طرف آ جائے اور توبہ کے راستے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے سجدے کی زمین کو آنسوؤں سے تر کر کے اپنے دل کے اندر ندامت لا کر اور پختہ ارادہ کر کے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، اپنے رب سے مانگے گا، اللہ ضرور معاف فرما کر اپنے پیاروں میں دوبارہ شامل فرمائیں گے. تو ہر چیز کا راستہ ہے، ایسا نہیں کہ راستہ نہیں. تو یہ تو پہلا
پہلی پابندی ہے جو مردوں پر لگائی گئی. دوسری چیز وہ عورتوں کے لیے حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں کو حکم دیا گیا. یہ دوسرا حکم پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو, گھروں میں ٹھہری رہو, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو, اور جاہلیت, پہلی دور کی جو جاہلیت تھی اس کی طرح اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو جیسے وہ کرتی تھی. کہ جو دور جاہلیت کے اندر زنا عام تھا, فحاشی عام تھی, عورتیں اپنا حسن پیش کرتی تھیں تاکہ زنا کی طرف لوگ مائل ہوں. ایسا مت کرو. یہ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ گھروں میں رہو. یہاں سے آپ سمجھیں اس بات کو, یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسمیں پیدا کی دنیا کے اندر, ایک مردوں کی, ایک عورتوں کی. مرد کے جسم کی جو ساخت ہے, مردوں کو جس انداز میں اللہ نے بنایا ہے وہ کچھ اور ہے, اور جس انداز میں عورتوں کو بنایا ہے وہ کچھ اور ہے. دونوں کی جسمانی ساخت الگ الگ ہے, ہر انسان جانتا ہے. دونوں کے ذہنوں کے اندر جو افکار, جو ذہنوں کے اندر باتیں, جو خواہشات آتی وہ الگ الگ ہے. دونوں کے اندر ہمت الگ الگ ہے. یہ دونوں کو الگ الگ بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے. اس گھر کو چلانے کے لیے ضرورت ہے. کچھ اس گھر کے باہر کے کام ہیں جو کرنا ضروری ہے, کچھ اس گھر کے اندر کے کام ہیں جو کرنا ضروری ہے. اندر کے کام کیا ہے کہ گھر صاف ستھرا ہو, گھر کے اندر کھانا وقت پر موجود ہو, گھر کے اندر اگر بچے ہیں ان کی تربیت ہو. ٹھیک, اس کے ساتھ باہر کی ذمہ داری ہے, باہر نکل کر کمانا پڑے گا, حلال راستے کے لیے نکلنا پڑے گا, اس کو حلال کمانے کے لیے نکلنا پڑے گا. باہر نکل کر حلال کمائے, کما کر ان گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرے. اور ظاہر ہے ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, وہ یا تو گھر میں تربیت کرے, گھر میں سنبھالے, یا باہر نکلے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تقسیم فرمائی, ایک مردوں کی, ایک عورتوں کی. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, تو تقسیم بھی فرما دی, اے علی گھر کے باہر کے کام تم نے کرنا ہے, اور اے فاطمہ گھر کے اندر کے کام تم کرو گی. یہ تقسیم, یہ بات, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. اور جس معاشرے کے اندر اس پر عمل ہوا وہ معاشرہ دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ ترین معاشرہ تھا, کہ لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال تک نہیں آتا تھا. اور جس معاشرے میں ایسا نہیں ہوا وہاں آج ہمارے سامنے کے کیا ہو رہا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی. دنیا کے اندر جب 16 صدی کے بعد صنعتی کاروبار بڑھا, یورپ کے اندر کاروبار بڑھا, تو مردوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہوئی کہ وہ باہر کمانے کے لیے نکلیں. اب انہوں نے عورت کو بھی باہر نکالا, اور نعرہ کیا لگایا؟ نعرہ یہ لگایا کہ عورتوں کی آزادی کی ہم تحریک چلا رہے ہیں, مرد اور عورت کو برابر ہونا چاہیے. ارے برابر کیسے ہونا چاہیے؟ اگر یہ برابر ہوتے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا جسم بھی ایک جیسا بناتے, دونوں کا کام بھی ایک جیسا ہوتا. ایسا نہیں ہے, دونوں کا جسم الگ الگ بنا کر سمجھایا گیا, یہ دونوں برابر نہیں. ہر ایک کے الگ الگ حکم ہے, ہر ایک جو اس کو پورا کرے گا وہ پھر اللہ کا پیارا بنے گا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اللہ کا پیارا بننے میں دونوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, دونوں کے لیے راستہ ایک جیسا ہے, اس کو طے کر کے آئیں گے, دونوں پیارے بنیں گے. لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ساخت الگ الگ بنائی. اب مرد کو تو باہر نکلا تھا, چونکہ آگے نکلے تو کہا کہ مرد عورت کا بوجھ کیوں برداشت کرے. ہاں جی, اس لیے عورت کو بھی کام پر نکالو, یہ بھی کام کرے, یہ بھی مزدوری کرے, یہ بھی کام میں لگ جائے. حالانکہ اسلام سے زیادہ دنیا میں محافظ دین کوئی نہیں ہے. جتنی حفاظت اسلام نے عورت کو دی کسی نے نہیں دی, جتنی عزت اسلام نے اس عورت کو دی کسی نے نہیں دی. یورپ نے دھوکہ دیا, اسلام نے اس کو گھر کے اندر ملکہ بنا کر رکھا. اگر یہ بیٹی ہے اس کی ذمہ داری باپ پر ہے, باپ کما کر لائے گا, بیٹی کو کھلائے گا. اور جب یہ بڑی ہو گئی, اب اس کی شادی کرنی ہے, شادی کر دی, اب اس کی ذمہ داری اب اس کے شوہر پر ہے, کما کر وہ لائے گا, کھلائے گا ان سب کو. شوہر چلا گیا, بیٹے موجود ہیں, بیٹوں کی ذمہ داری ہے.
یعنی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کی مردوں پر رکھی کہ تم اپنے کندھوں پر یہ بوجھ اٹھاؤ، کیونکہ تمہاری ذمہ داری گھر کے باہر کے کاموں کی ہے. باہر سے کما کر تم لاؤ گے، اکٹھے بہ کر گھر میں تم کھاؤ گے. گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری عورت کی رکھی کہ گھر میں بچوں کو تربیت وہ دے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، گھر کے اندر کھانے پکانے کا انتظام رکھے، گھر کے اندر سارے معاملات صاف رکھے، تاکہ دونوں کی زندگی اچھی زندگی گزرے. لیکن انہوں نے نکالا، ایک طرف تو یہ کیا، دوسری طرف یہ کیا کہ جب مرد نکلا تو اب وہ ایسی ایسی جگہوں تک پہنچا کہ واپس گھر آنا مشکل ہے. لہذا اب اپنی جنسی خواہش کو کیسا پورا کرے؟ ہر جگہ پر عورت کو لا کر کھڑا کر دیا کہ تم جس جگہ چاہو اس عورت سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرو. یہاں تک کہ قانون پاس کر دیا گیا، کوئی مرد و عورت اپنی خوشی سے اگر زنا کرنا چاہے تو کرنے کی اجازت ہے. نہ قانونی پابندی نہ اخلاقی پابندی، جس کی وجہ سے آج وہاں جو معاشرہ ہمارے سامنے وہ مادر پیدر آزاد ہے. جب عورت کو بھی انہوں نے کہا باہر نکلو، عورت کو لالچ دیا، یہ بھولی بالی عورت باہر نکل گئی. لالچ دے کر اس کو باہر نکالا گیا کہ ہم تمہیں پتہ نہیں کیا دیں گے. حالانکہ سب سے زیادہ اس عورت کو ذلیل کر دیا گیا، اس عورت کو ذلیل کر دیا گیا. اب جب ماں باہر نکلے گی تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. باپ نے بھی نوکری پر جانا ہے، ماں نے بھی جانا ہے. لہذا اب اس کے لیے بچوں کو سنبھالنے کے لیے گھر بن گئے جو یورپ کے اندر بہت ہے. اور آج ہمارے یہاں سکول ہے. یہ جب تک ایسے اسکول اور ایسے ماں باپ موجود ہیں جو چھوٹے بچے کو، جس کو نہ پیشاب کرنے کا طریقہ پتا نہ اس کو اپنی طہارت کا طریقہ پتا، ایسے بچوں کو ان کے حوالے کر کے جانے والے ان کی چاندی ہو رہی ہے. یہ دنیا کے اندر پلے گروپ ہے. کیا یہ پلے گروپ کون سا ہے؟ یہ پلے گروپ تو گھر میں ہونا چاہیے. پلے گروپ بچے نے گھر میں کھیلنا ہے. ارے شریعت نے 7 سال سے پہلے بچے پر پابندی نہیں لگائی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ نے دین وہ دیا ہے ہمیں، اور ہم 7 سال سے پہلے 3 سال میں اس بچے کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ اس کا بستہ اتنا بڑا ہے جتنا بچہ نہیں ہے، اور بستے کے اندر کتابوں کا اتنا وزن ہے جتنا بچے کا نہیں ہے. ہم ظلم نہیں کر رہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ باہر والوں نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی. باہر کا جا کر تعلیم دیکھیں، ان کی تعلیم کتنی ہے. کیا وہ بچے پر ایسا ظلم کرتے ہیں؟ کیا وہ بچے کو ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں جی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور بس ماؤں نے جان چھڑانے کے لیے ان کو دے دو، بچے کو دے دو، 3 سال میں دے دو. اور بچہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے ابھی، تو یہ سیکھے گا، یہ ماں کے پاس رہے گا. اس کو کس کے حوالے کر دیا؟ آیا نام رکھا اس کا، وہ اس کی تربیت کرے گی. جس کو ماں کی ممتا نہ ملی، جس کو باپ کی شفقت نہ ملی، اس کی تربیت کیا ہوگی؟ جب وہ بڑا ہوا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا میرے ساتھ بچپن میں ایسا کیا، دونوں بڈھے ہو گئے، چلو جی اولڈ ایج ہوم قائم ہوا. اس نے جا کے اپنے ابا کو وہاں داخل کرا دیا. تو نے بچپن میں مجھے وہاں داخل کیا تھا، اب آپ کی باری ہے، آپ یہاں تشریف لے جائیے، میں نہیں آپ کو سنبھال سکتا. ایسے واقعات ہیں. فون کیا گیا بیٹے کو کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، آؤ اور تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. کہا اوہو بہت ہی مجھے افسوس ہوا، لیکن میں بہت ہی زیادہ مصروف ہوں، کسی کو پیسے دے کر میرے ابا کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظام کروا دو. ہمیں آنے کی ضرورت نہیں. یہ معاشرہ تشکیل پایا ہے جو ہمارے سامنے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، یہ چیز ہمارے سامنے. جب ماں کا پیار نہیں ملے گا، جب باپ کی شفقت نہ ملے گی، آگے جو نسل بڑی ہوگی وہ ایسی ہوگی جس کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے. ہم نے باپ نے اس کو شفقت دی ہے، باپ نے اس کو محبت دی ہے، باپ نے عظمت دی ہے. آج ہماری مصیبت بھی یہ ہے، ہم نے اپنا سارا وقت اپنے موبائل کو دیا ہے، یوٹیوب کو دیا ہے، فیس بک کو دیا ہے. گھر میں آ جائے، کام کرنے کے بعد آ کر یہ اپنی گیم کا سکور پورا کرنے میں، یہ فلمیں دیکھنے کے اندر لگا ہوا ہے. اس نے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا ہے، اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں. آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں. اپنی اولاد کو شفقت نہیں دی، اپنی اولاد کو محبت نہیں دی، اپنی اولاد کو پیار نہیں دیا. یہ اولاد بڑے ہو کر بھی وہی کرے گی جو آج کر رہی ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہمارے ساتھ. ہمارا خاندانی اور پاکیزہ نظام برباد کرنے کی سازش کی گئی اور ہم اس کے اندر چلے گئے. اس لیے فرصت ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے آ کر؟ گھر والوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے تھے؟ ہمیں نہیں پتا. بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے. کیا تھا یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے تھے. آج کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے؟ بلکہ گھر میں آ کر تو بیوی پر، اماں پر، بہن پر زور چلائے گا. تمہاری ایسی کی تیسی ابھی تک سیا نہیں. ارے تو 2 ہاتھ لگا لے بیٹا، 2 ہی تو اس میں لگانے، 2 لگا کے چلا جا. 2 ٹانکے لگانے وہ لگا لے سوئی کے ساتھ. سوئی نہیں پکڑنی آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتیں کھانے پینے کی یاد ہے، یہ نہیں یاد کہ آپ نے گھر میں کیا کیا؟ ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں، بچے کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں. اگر بچے نے پخانا کر دیا، اگر ابا صاف کر لے گا تو کوئی حرج ہے؟ نہیں. یہ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. نہیں ہم نہیں کریں گے، تم ہی سنبھالو، ہماری تو گیم کا سکور جا رہا ہے. یہ پورا اگر میں ایسے نہیں بتا رہا، یہ میرے سامنے شواہد ہیں.
گھروں کے اندر مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہا ہے. خواتین کی طرف سے پیغامات آتے ہیں کہ ہم کس طرح سمجھائیں, ہم کیا کریں, کس طرح گھر کو چلایا جائے. یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے اندر آ گئی. ان کے یہاں دوسرے طریقے سے تھے, ہمارے ہاں یہ مصیبت آ گئی کہ آج باپ کو فرصت ہی نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھے کہ کیا کر رہی ہے اولاد میری, اس نے کیا سیکھا ہے, اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے, اس کا انداز, بیٹھنے کا انداز, طور طریقہ کیا ہے, نہیں پتا. یہ ظلم کر رہے ہیں ہم, اپنے اوپر بھی ظلم, اپنی اولاد کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. ہم ان کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. تو عورت کا تو یہ کام تھا کہ وہ گھر میں کرتی, نہیں کیا, اس کو باہر نکال دیا. اب یہ کمانے لگ گئی. اب کیا ہے, ہر جگہ عورت ملی, ریل کے اندر بھی عورت ملی, بس میں بھی عورت ملی, ہوائی جہاز میں بھی عورت ملی, بازاروں کے اندر بھی عورت ملی, جگہ جگہ عورت ملی. تو ہر جگہ اس نے اپنی ہوس بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا اور اس سے اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کی. یہ دنیا کے اندر ہوا. اور کہا گیا کہ مولوی لوگوں نے اور قرآن نے اور حدیث نے نعوذ باللہ عورت کو قید کر دیا, اس کو تو قید کر دیا, لہذا ہم آزادی دلوا رہے ہیں. نعوذ باللہ یہ کیسی آزادی ہے؟ وہ عورت جو گھر میں ماں باپ کی خدمت کرتی, جو شوہر کی خدمت کرتی, جو اپنے بچوں کا خدمت کرتی, ان کے لیے کھانا پکانے کا انتظام کرتی, ان کو کھانا مہیا کرتی, یہ تو ہوئی قید. اور وہ عورت جو ایئر ہوسٹس بن کر ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے, نامحرموں اجنبیوں کی خدمت کر رہی ہے, جو ہوس بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں, جو بازاروں کے اندر سیل گر کھڑی ہو کر وہ سیل کر رہی ہے اور ہزاروں کی ہوس بھری نگاہوں کا اثر بن رہی ہے, جو ہوٹلوں پر کھڑی ہے, جو نہ جانے کہاں کہاں پہنچی, وہ آزادی ہو گئی. اور نعوذ باللہ جو گھر میں شریعت نے اس کو ملکہ بنایا تھا, وہ آج دنیا کو قید نظر آتی ہے. یہ کہاں عقل میں آنے والی بات ہے؟ کہاں گئے عقل کے مدعی؟ دنیا دکھائے. امریکہ میں کتنی عورتیں آج تک وہ صدارت کی کرسی پر آ کر بیٹھی, وہ دکھائے دنیا لا کر. جنہوں نے یہ نعرہ لگایا عورت کو آزاد کرنے کا, وہ لے کر آئے اس کرسی کے اوپر کسی کو, لا کر دکھا دے کوئی لے کر آیا ہو تو. لیکن وہ اگر ایک اکا دکا واقعات نظر آ جائے, باقی عورت نظر آئے گی تو کہاں نظر آئے گی؟ وہ سڑکوں کی صفائی کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس کو ذلیل کر دیا اور عورت کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. اس کا ایک ایک عضو بیچا گیا ہے, ایک ایک عضو بیچا گیا. اس کو باہر نکال کر اس کے ایک ایک عضو کے ساتھ آج اشتہارات آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر, سائن بورڈوں کے اوپر. عورت کے ایک ایک جز کو بیچ کر اپنی دکانداری چمکائی جا رہی ہے. یہ ذلیل کرنا ہے یا عزت دینا ہے اس کو؟ خود سمجھ لیں. اور شریعت نے کیا, شریعت سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں تھا اس کا. کتنی عورتیں یورپ کی ایسی جو مسلمان ہوئی اور مسلمان ہو کر جب پردے میں آئی, تب پردے میں آ کر ہمیں لگا کہ ہمارے گرد ایک ایسی چادر ہے جو ہماری حفاظت کرنے والی ہے, اس سے بڑھ کر محافظ کوئی نہیں. یہ شریعت نے بتلایا اس کو. یہ پہلا قدم جو بڑھایا گیا تھا وہ یہ تھا. اور ظاہر ہے جب حسن سب کے سامنے ہوگا تو نگاہ بہکے گی. شریعت نے کیسا توازن رکھا, نگاہ کی حفاظت کرو, ادھر اس کو حکم دیا تم بھی اپنے برقعے کے اندر رہو. تو پہلی بات تو میں عرض کر رہا تھا, عورت کو حکم دیا کہ گھر میں رہے, بلا ضرورت باہر نہ نکلے, کیونکہ باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی نہیں ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے شریعت نے نکلنے کی اجازت بھی دی, ایسا نہیں بند کر دیا. میں نے آپ کو بتایا دین اسلام اعتدال والا دین ہے, بند نہیں کیا. پہلا کام یہ, گھر میں رہو, باہر نہ نکلو. نمبر 2, اب گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے اندر کچھ نامحرم لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا ہے. دیور ہے, جیٹھ ہے, یہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں, انہوں نے کہیں نہیں جانا. ہر کسی کو تو الگ الگ گھر میسر نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, سب ایک ساتھ رہتے ہیں. اب پردہ بھی کرنا ہے, کیسے کریں؟ تو شریعت نے اس کو حکم دیا کہ جب جس نے کمرے سے باہر آنا ہے اچھی طریقے سے ایک بڑی چادر لپیٹ لے کہ جس سے اس کا سینہ بھی ڈھک جائے, گلا بھی ڈھک جائے, سر کے تمام بال ڈھک جائیں اچھے طریقے سے, اور آگے سے گھونگھٹ نکال لے. اور ہتھیلیاں اگر کھلی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, اگر کوئی ان کو بھی ڈھانپنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. اب وہ باہر نکل کر اس گھر کے اندر سارے کام کاج کر سکتی, شریعت نے اجازت دی ہے. اب آپ بتائیے اس میں مشکل کیا ہے؟ عورت کو تو ویسے ہی دوپٹے کے اندر رہنا چاہیے, اگر وہ گھر میں اس طریقے سے رہے گی کوئی مشکل ہے؟ پردہ بھی ہو گیا, گھر میں سارے کام بھی الحمدللہ ہو گئے, کام ہو سکتے ہیں. اور ضرورت کے وقت مردوں سے بات کرنے کی بھی اجازت دی, لیکن نرم الفاظ میں نہیں, ایسی آواز میں کہ جس میں سختی ہو. یہ دوسرا حکم تھا. گھر کے اندر بعض باہر سے نامحرم آتے ہیں, اس کے لیے گھر والوں کو طے کرنا ضروری ہے, بڑوں کو طے کرنا ضروری ہے. مرد مردوں میں بیٹھیں گے, عورتیں عورتوں میں بیٹھیں گی. پہلے ہوا کرتا تھا یہ ہمارے گھروں میں, آج ہم نے مصیبت بنا لی, جو آیا منہ اٹھا کر سیدھا عورتوں میں جا کے گھس رہا ہے. ارے عورتوں سے ملنے آیا, مردوں سے ملنے آیا. حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 2 بھائی حضرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے. ایک بھائی نے گھر میں اپنے پردہ شروع کرا دیا,
تو بھائی جب ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا اپنے بھائی سے گھر میں، تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا. تو اس کی اہلیہ نے پوچھا، اس کی بھابھی نے پوچھا اس سے، تو اس نے بتایا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا اگر آپ نے بیٹھک میں بیٹھنا تو بیٹھ جاؤ. وہ ناراض ہو کر چلا گیا. اور بھائی سے ناراضگی یہ کہ بھابھی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ناراض ہو گیا. اس بھائی نے جا کر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کو بتایا، بھائی اس طرح گھر میں آیا تھا اور ناراض ہو کر چلا گیا. کہتا بھابھی نے کیوں نہیں دروازہ کھولا، کیوں نہیں ملی؟ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. جب وہ دوسرا بھائی بھی آ گیا، وہ بھی تعلق رکھتا تھا، تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا بھابھی سے ملنے گیا تھا؟ کہا جی بھائی سے ملنے گیا تھا. تو کہا وہ گھر تھا؟ کہا نہیں تھا. تو کہا پھر واپس آ گئے. مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ اس کا مطلب دل کے اندر کچھ اور ہے کہ تو بھابھی سے ملنے گیا تھا، بھائی سے ملنے نہیں گیا. اس کا مطلب بھائی جب گھر نہیں تھا، نہیں ملا تو واپس آ گیا. ایسا ہی ہوتا ہے، جس کے گھر میں جائے بندہ نہیں ملا واپس آ جاتا ہے. تو بھابھی سے ملنے تھوڑی گیا تھا، تو گیا بھائی سے ملنے کے لیے تو واپس آ گیا. اس میں کون سی مسئلے کی بات ہے؟ بس دماغ پر بات لگی اور سمجھ آ گئی کہ حضرت غلطی میری ہے، آئندہ کے بعد یہ والی کوتاہی نہیں ہوگی. شریعت نے یہ راستہ بتایا ہے، مرد مردوں میں رہے، عورت عورتوں میں رہے، یہ گھر میں آنے کے لیے. اب کوئی نہیں مانے تو الگ بات ہے، اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. شریعت نے تو راستہ دیا ہے کہ گھر کے اندر کیسے رہو. یہ تھوڑی کہ ہر کوئی آ جائے. ارے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کرنی، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرنی. جان لوگوں نے ہمیں دی ہے، اللہ نے دی ہے. عزت اللہ نے دی ہے، لوگوں نے دی ہے. مال اللہ نے دیا، لوگوں نے دیا ہے. یہ دنیا کے اندر ہزارہ نعمتیں لوگوں نے دی ہیں، اللہ نے دی ہے. تو مان کے کس کی چلنی ہے دنیا کے اندر؟ اور اگر اس عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، جب اجازت ہے، جہاں اگر شرن اجازت ہے جانے کی، جانا پڑے اس کو، تو پھر اس کے لیے بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ کس طرح نکلے. کہ گھر سے جب باہر نکلے تو پھر برقعے کے اندر ہو کر نکلے کہ کسی کی اس کے اوپر جسم پر نظر ہی نہ پڑے. اس طرح اپنے آپ کو برقعے کے اندر یا بڑی چادر کے اندر اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے. اور یہ جو آیتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے، وہاں میں تفصیل سے بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا اور آگے حضرات صحابہ کرام نے سب طریقہ بتایا کہ کس طرح نکلے. طریقہ ہے پورا، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا گیا. باہر نکلے سب سے پہلے برقع ایسا ہو کہ جو پورے جسم کو ڈھانپنے والا، سر سے لے کر پاؤں تک. چادر ایسی ہو جو پورے جسم کو ڈھانپنے والی. پہلی شرط یہ ہے. نمبر 2، وہ باریک نہ ہو، موٹا ہو تاکہ اندر کا جسم باہر نہ جھلکے. نمبر 3، چست نہ ہو. آج کل برقعے بھی ایسے آ رہے ہیں چست، پورا جسم نظر آئے. یہ بھی غلط ہے. یہ برقع نہیں ہے، یہ چادر نہیں ہے جو حفاظت کرنے والی ہے. جسم اس کے اندر ایسا ہو، وہ برقع ڈھیلا ڈھالا کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے، باہر کے جسم کیسا ہے اندر. اور نمبر 4، وہ برقع مزین بھی نہ ہو. آج کل یہ بھی ایک نئی صورت نکل آئی ہے، خوب اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی پڑی ہے برقعے پر، تاکہ جس کا دل نہ چاہے وہ بھی دیکھے. وہ برقعے کو دیکھ کر اس کے دل میں نہیں آئے گا، خرابی دل میں پیدا ہوگی. یہاں اس کو روکا گیا ہے، مزین نہ ہو. اور جب عورت گھر سے نکلے ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس میں مہک ہو، مہکے جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں ایک حدیث میں زانیہ فرمایا ہے جو اس طرح کی خوشبو لگا کر نکلتی. ہاں ایسی خوشبو جو اندر اندر جسم میں رہے، باہر نہیں نکلتی، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسی خوشبو جو مہکے، پتہ چلے ساتھ والے چلنے والے کو کہ کوئی عورت گزر کر گئی ہے، ایسی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. اب باہر نکلنے کی اجازت دی تو اب بھی شریعت نے یہ جو پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ بھی اس کی حفاظت کے لیے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہ ہو اس کی طرف دیکھنے کی. کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے. اگر کوئی غلط ارادے سے بھی باہر کھڑا ہے تو اس کی نظر اس کے اوپر نہ جائے. اگر جائے بھی تو اس کو پورا برقعے کے اندر ملبوس نظر آئے کہ جس میں اس کے جسم کی ساخت نظر نہ آئے. یہ حکم دیا، یہ دیا یہ باہر نکلنے کے لیے. یہ درجات بتا دیے. گھر میں رہنا ہے سب سے پہلے، اور اگر گھر میں نامحرم ہے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے. اور گھر سے جب باہر نکلی، اگر سفر لمبا ہے، 77 کلومیٹر کا سفر ہے، 77.5 کلومیٹر کا سفر ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کرے؟ ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. محرم ہو ساتھ. اس سے کم سفر میں محرم ضروری نہیں، لیکن اس سفر میں ضروری ہے. یہاں تک کہ حج جیسے سفر میں بھی شریعت نے حکم لگایا، عورت حج پر اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک محرم کا انتظام نہ ہو جائے. جب حج جیسے کام کے لیے جانے کی اجازت نہیں تو دوسرے کاموں کے لیے جانے کی اجازت ہوگی اس کو کیا؟ کہ وہ یہاں سے نکل جائے لمبے لمبے سفر کرے اکیلی؟ نہیں، اکیلی سفر کرنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ محرم ساتھ ہو. یہ ساری قیدیں بتا کر کیا کیا شریعت نے؟ شریعت نے اس کی حفاظت کی ہے. دین اسلام یہ عورت کا محافظ دین ہے، یہ عورت کا محافظ ہے. اور اس نے اس عورت کی جتنی ذمہ داری وہ مردوں پر لاگو کی ہے. عورت پر ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری ہے گھر کی. اس کی ذمہ داری اپنے گھر کو بنانے کی. جب گھر بنائے گی تو کام بنے گا. اور آج جب لڑکیوں کو پڑھایا نا زیادہ،
اب ان کی نوکریاں لگ گئی، اب اس کی تنخواہ کتنی آ رہی ہے؟ 50,000، 60,000، 70,000. تو اب باپ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بچی چلی گئی تو پھر مال کہاں سے آئے گا. جی میں ایسے نہیں بتا رہا، ایسے واقعات موجود ہیں. اور اگر کی بھی تو گھر داماد بنایا کہ داماد ادھر آگے رہے گا تاکہ پیسہ ہمارے پاس آتا رہے ہماری بچی کا، بچی کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا. نعوذ باللہ، ذہنیت یہاں تک چلی گئی. اب اس کے بعد کیا کریں؟ اب قصور ہمارا ہے. ہمیں تو دین اسلام نے وہ راستہ دیا ہے، دین اسلام نے وہ اعتدال والا راستہ دیا جس سے ایک پاکیزہ معاشرہ دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ. اور جہاں ایسی پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی، وہاں رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے ازواج مطہرات گھر میں ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. یہ نابینا صحابی ہیں. اور نابینا صحابی کیسے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آیت نازل کی ہے. سورۃ العبس، اس کو اگر شروع میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی گفتگو فرما رہے تھے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ان کو کوئی مسئلے کی ضرورت تھی، کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار سمجھا، اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیوں آئے، ابھی تو سرداروں سے بات ہو رہی ہے. اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ یہ سردار اگر دین اسلام پر آ جائے تو آگے اسلام زیادہ پھیلے گا. تو آپ کا یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نایت فرما دیا، عبس وتولی، تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا. کیا ہوا؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا آیا. یہ اعمی سے مراد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کہ جس کا ذکر قرآن میں اور آگے سامنے کون ہے؟ ازواج مطہرات، جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. اور ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ سیکھنے کے آئے تھے، یہ سیکھنے دین آئے تھے، ان کا دل بھی پاک ہے، یہ گھر میں آئے، اجازت لی، یہ نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، جو دو حضرات موجود تھیں ازواج مطہرات میں سے، ان کو فرمایا احتجبا من، ان سے پردہ کر لو. عورتوں کو بھی حکم ہے ان سے پردہ کر لو. تو ان دونوں نے جواب دیا کہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، جب نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افام یاوانی انتما الستما تبصرانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینی ہو؟ کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ مردوں کو بھی حکم، عورتوں کو بھی حکم، اپنی نگاہوں کو پست رکھو. اور یہ کس معاشرے، اس پاکیزہ معاشرے میں حکم دیا جا رہا ہے جس پاکیزہ معاشرے میں یہ ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہاں کوئی برائی کے ذکر سے آیا ہوگا. کیونکہ ازواج مطہرات یہ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ماں ہیں ازواج مطہرات. تو وہاں پر اتنا حکم سخت، تو میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے. جو قرآن اور حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا، یہ وقرنا، یہ جو حکم دیا گیا یہ بھی خاص ازواج مطہرات کی طرف متوجہ ہے. اس لیے بعض نالائکوں نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ یہ حکم ازواج مطہرات کو تھا، ہمیں نہیں ہے نعوذ باللہ. ہاں یعنی ان کو ضرورت تھی، تم تو بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آ گئے، نعوذ باللہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے پاکی کے اندر کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں، نعوذ باللہ. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، پاکیزہ معاشرہ جو تشکیل دیا گیا، مردوں کے لیے الگ حکم، عورتوں کے لیے الگ حکم. اب دونوں جب اس پر عمل کریں گے تو وہاں پر اب دونوں کے عمل کی برکت سے آگے اللہ تعالیٰ پاکیزہ معاشرہ وجود میں لے کر آئیں گے. اور اگر کوئی ایک عمل نہیں کر رہا تو دوسرا تو عمل کرے، وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے. وہ تو اگر عورت پردہ نہیں کر رہی تو مرد تو اپنا وہ حکم پورا کرے جو اس کو دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو. وہ اپنی نگاہ کو پست رکھے، وہ اپنی نگاہ کو بچا کر رکھے تاکہ اپنی ایمان کی حفاظت ہو، اپنی پاک دامنی ہو، اپنی عفت کے ساتھ زندگی گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عفت اور پاک دامن بن کر جائے. کیونکہ اگر نگاہ کی حفاظت نہ رہی تو پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت نہ رہے گی. اور اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ شریعت نے جو مقدمات بتائے ان پر عمل کیا جائے. گھر سے نکلنے سے پہلے، اپنے کاروبار میں نکلنے سے پہلے، اپنی ملازمت پر نکلنے سے پہلے، مزدوری پر نکلنے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے جائے، دل میں مانگ لے، اور باہر نکل کر نظر نیچی رکھنے کا اہتمام، اور ساتھ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، فضل ہوگا، اور یقیناً ہماری زندگی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام میرے کہنے ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو مردوں کے لیے قرآن میں حکم فرمایا کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھیں، یا اللہ جہاں نگاہ جھکانے کا حکم ہے وہاں ہمیں اپنی نگاہ جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی نظروں کی حفاظت فرما دیجیے اور عورتوں کو یا اللہ باپردہ ہو کر اور شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ایک پاکیزہ معاشرہ یا اللہ اس جو تشکیل دیا گیا یا اللہ ویسا ہی ہمارا بھی معاشرہ بنا دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ بے حیائی فحاشی عریانی اس کو ختم فرما کر یا اللہ پاک دامنی عفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دی. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام کفر کے سب منصوبوں کو اس بارے میں فیل فرما دیجیے. یا الہ العالمین اور سب نوجوانوں کے دلوں میں، بڑوں کے دلوں میں، سب مسلمانوں کے دلوں میں یا اللہ دین کی عظمت، دین کی اہمیت، آپ کے حکم کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے آپ سے یا اللہ ہمیں بھی شدید اور اشد محبت عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے. ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جن نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو غیر سے پاک فرما کر یا اللہ دلوں میں اپنا نور عطا فرما. یا اللہ ہماری آنکھ میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے پٹھوں میں، ہمارے جسم میں، گوشت میں، بال بال میں یا اللہ نور پیدا فرما. دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف نور پیدا فرما. ظلمت اور تاریکی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی